अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ केयर से आपका मेज़बान ताहिर याकूब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर क्या है, ये कैसे होता है और इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। डेंगू फीवर डेंगू वायरस के सबब एक शदीद मच्छर से पैदा होने वाला इन्फेक्शन है। ये दुनिया भर में तकरीबन हर जगह पाया जाता है। डेंगू बुखार एक बीमारी है जो डेंगू वायरस में से एक मुतासरा मच्छर फीमेल मच्छर के काटने से फैलती है। इसका दौरानिया सुबह के वक्त यानी तुलू आफ्ताब के दरमियान और इसी तरह शाम के वक्त ग़ुरूब आफ्ताब के दरमियान आधा घंटा इस मच्छर का असर ज़्यादा होता है, यानी इस वक्त यह मच्छर इंसान को काटता है, जिसकी वजह से डेंगू बुखार हो सकता है। डेंगू वायरस एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है अगर आप इसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाते। इस सूरत में हेमरेजिक फीवर में तब्दील हो सकता है, जो एक जानलेवा हालत है, यानी इसमें जिस्म से ब्लड का निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि खून में प्लेटलेट की तादाद कम होने से ब्लीडिंग होने का ख़तरा होता है। अगर आपको एक बार हो चुका है तो इसकी वैक्सीन लगवाएं। डेंगू बुखार एक ऐसी बीमारी है जो डेंगू वायरस की 4 अक़साम में से एक मच्छर के काटने से हो सकती है। दुनिया के आधे लोग तकरीबन डेंगू की वजह से ख़तरे में हैं। बच्चों और बूढ़ों को इस बीमारी का ख़तरा ज़्यादा होता है। यानी डेंगू फीवर का असर 4 से 7 दिन तक होता है, यानी जैसे ही डेंगू मच्छर काटता है तो बुखार का असर शुरू हो जाता है। बुखार में इसकी कैफियत ये होती है कि जिस्म में दर्द होता है, सूजन होती है, जोड़ों में दर्द होता है और ख़ासकर आँखों के बैक साइड पर शिद्दत होती है, सर दर्द होता है, जिसकी वजह से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये डेंगू फीवर हो सकता है। अगर ये बुखार पुराना हो जाए तो जिस्म पे रैशेस भी हो जाते हैं, यानी सुर्ख रंग के दाने भी नमूदार हो जाते हैं और पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और इसके साथ वॉमिट भी आना शुरू हो जाती है और बुखार की शिद्दत 103-104 तक चली जाती है और कभी तो इसमें सर्दी भी लगती है और कभी ये सर्दी के बगैर होता है। तेज़ बुखार हो जाता है, आंखों की शदीद मतली, उल्टी, पट्ठों, हड्डियों और जोड़ों का दर्द। डेंगू बुखार की अलामात मच्छर के काटने से 4 से 10 दिन बाद ज़ाहिर होना शुरू होती है और 3 से 7 दिन तक रह सकती है। डेंगू से बीमार होने वाले 20 में से 1 अफराद इनकी इब्तदाई अलामात ख़त्म होने के बाद शदीद डेंगू में हो जा सकता है। शदीद डेंगू भी हेमरेजिक बुखार डेंगू की अलामात का बिगड़ जाना जानलेवा है। शदीद डेंगू की अलामात आमतौर पर बुखार ख़त्म होने के 24 से 48 घंटे बाद नज़र आती हैं। शदीद डेंगू एक तबी इमरजेंसी है जो जानलेवा भी होता है। पेट में दर्द, बार बार कहना, पखाने में खून आना, नाक से खून बहना या मसूड़ों से खून आना, इंतहाई थकावट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और यूरिन में भी खून का आना पाया जाता है। इस तरह जब भी आप फील करते हैं, क्योंकि बुखार तो एक रिएक्शन है, बुखार किसी वजह से भी हो सकता है, जिस्म थका हुआ हो या आपने ज़्यादा काम किया हो या थकावट वाला काम किया हो तो बुखार तब भी हो सकता है। तो आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मलेरिया बुखार है या डेंगू बुखार है। डेंगू बुखार की अलामात शिद्दत वाली होती है और एकदम 3 से 4 दिन के बाद, यानी जैसे मच्छर ने काटा है तो इसके 3 से 4 या 5 दिन के बाद इसका असर होना शुरू हो जाता है। तो इसमें शिद्दत एकदम नमूदार होती है, जिसकी वजह से जब हम अपना ब्लड का टेस्ट सीबीसी विद प्लेटलेट करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि हमारे जिस्म में प्लेटलेट की कमी हो गई है। तो इसके बाद जब हमें ये फील हो जाए कि ये प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम अपना सीबीसी टेस्ट बार बार करवाते रहें ताकि पता चल सके कि हमारे प्लेटलेट कितने कम हो रहे हैं और साथ इसकी मेडिसिन भी शुरू करनी चाहिए। और जैसे ही बुखार होता है मुंह का जायका चेंज हो जाता है, खाने पीने को दिल नहीं करता, तो इस वजह से बुखार की शिद्दत और भी बढ़ जाती है, जिस्म कमज़ोर होता है। इस वजह से हमें चाहिए, अगर प्लेटलेट
ہمارے کم ہی کیوں نہیں ہو رہے تو ہمیں اس کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ہمیں اپنی خوراک پہ توجہ دینی چاہیے. مثال کے طور پر اس میں ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کا وافر مقدار میں استعمال کریں. پانی پینے کی وجہ سے لیکوڈ جب پورا ہوگا، باڈی فلوئڈ پورا ہو گئے تو یہ پلیٹلیٹ بھی کم نہیں ہوں گے. اگر ہماری باڈی میں فلوئڈ کم ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے وائٹ سیل بھی کم ہو جاتے ہیں، جو کہ کافی خطرناک حالت تک جا سکتے ہیں. اگر ہمارے پلیٹلیٹ 50 سے نیچے یا اس سے بھی نیچے ہو جائیں تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ بلڈ نکلنا شروع ہو جائے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خوراک پہ توجہ دیں، لیکوڈ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں. کیونکہ یہ بیماری شدت والی اور خوف و ہراس والی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2010 میں کافی زیادہ نقصان اس بیماری نے لیا. اس وقت تو کافی زیادہ مواد بھی ہوئی تھی، ہر بندہ ہی اس بیماری میں پریشان تھا. اور یہ نہیں کہ یہ پاکستان میں بیماری ہے، یہ آل اوور ہر جگہ میں پائی جاتی ہے، جس کا اثر زیادہ تر ہر کنٹری کے لوگوں میں دیکھا گیا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب موسم چینج ہو رہا ہو، گرمی سے سردی آ رہی ہو یا سردی سے گرمی آ رہی ہو، تو اس موسم میں اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم چند چیزوں پہ عمل کر کے ہم اس موذی وائرل بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو پودے ہیں، پودوں میں جو ہم پانی ڈالتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پودوں میں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ہمارے گیراج میں، اسی طرح ہمارے واش روم، اسی طرح اے سی والی جگہ پہ، پانی والی جگہ پہ اس کی افزائش ہوتی. اور یہ ایک ایسا مچھر ہے جو کہ صاف ستھری جگہ پہ رہتا ہے. جس طرح ملیریا بخار ہے وہ گندگی جگہ پسند کرتا ہے، اور یہ ڈینگی مچھر ایک ایسا مچھر ہے جو کہ صاف ستھری جگہ پہ بیٹھتا ہے اور اسی جگہ پہ یہ اپنے انڈے دیتا ہے اور یہ لاروا بنتا ہے. مثال کے طور پر یہ ٹھنڈک والی جگہ پہ بیٹھتا ہے جہاں اے سی لگا ہو یا کولر لگا ہو. کولر والی جہاں پانی ہم ڈالتے ہیں اس کے نیچے اسی طرح یہ کھڑکیوں میں گھس جاتا ہے اور وہاں یہ انڈے دیتا ہے، اور اس طرح اس کی افزائش زیادہ پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ فیمیل مچھر انسانوں کو جب کاٹتا ہے تو وہ ملیریا ڈینگی مچھر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کھڑکیوں کو بند رکھیں، پودوں کو پانی کم دیں، اور اے سی والے کمرے میں جہاں اے سی لگا ہو اس کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے وہاں ہمیں ڈینگی سپرے کرنا چاہیے تاکہ ڈینگی وائرس کی جو افزائش ہے اس کو ختم کیا جا سکے. پانی کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے. اس طرح واش روم کو چیک کرتے رہنا چاہیے، گراج میں چیک کرتے رہنا چاہیے، اور شام کے وقت اور صبح کے وقت خاص کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں تاکہ مچھر اندر نہ آ جائے. اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم پورے آستین والے کپڑے پہننے چاہیے تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں. اکثر لوگوں کو احتیاط نہیں کرتے کہ وہ ٹی شرٹ ہاف پہن لیتے ہیں، اور یہ مچھر خاص کر بازو اور ٹانگوں اور ہاتھوں پہ کاٹتا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹانگیں اور بازو کو ڈھانپ کے رکھیں تاکہ اس موذی وائرل بیماری سے بچ سکیں، کیونکہ اس کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہی یہ وائرس اس کا پازیٹیو ہوتا ہے تو جسم میں کافی زیادہ دردیں ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وائٹ سیل کم ہوتے ہیں. تو جب وائٹ سیل کم ہوں تو اس وجہ سے یہ کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے چاہیے کہ ہمیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے. اور اس طرح اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ بیماری نمودار ہو گئی ہے، یعنی جب ہم اپنے ٹیسٹ کروائیں تو یہ بیماری ہو گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بڑے اچھے ہاسپٹل میں جا کے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمیں ڈینگی وائرس تو نہیں ہوا. اسی ڈینگی وائرس کے لیے ہمیں بیسک ٹیسٹ یعنی سی بی سی کے علاوہ بھی ٹیسٹ کروانے چاہیے تاکہ صحیح تشخیص ہو سکے. سب سے پہلا ٹیسٹ تو سی بی سی ٹیسٹ ہے، اس کے بعد بلڈ کلچر ہے. بلڈ کلچر بھی بخار میں ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سا بیکٹیریا یا وائرل انفیکشن کی وجہ سے بخار ہوا ہے. اور اس کے بعد این ایس ڈینگی کروانا چاہیے، ڈینگی آئی جی ایم اور آئی جی جی کروانا چاہیے، ملیریا کروانا چاہیے، اور سی آر بی ٹیسٹ کروانے چاہیے. اس کے بعد یورین کمپلیٹ بھی کروانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ اگر جسم میں خون نکل رہا ہے
تو کیا وہ پیشاب کے راستے میں تو نہیں نکل رہا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا یورین کمپلیٹ بھی ٹیسٹ لازمی کروائیں. پھر LFT ٹیسٹ, RFT ٹیسٹ, کیونکہ ہم میڈیسن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, نہ بھی کریں تو جب وائرل انفیکشن ہوتی ہے تو ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا لیور متاثر ہو سکتا ہے. پانی کم پیتے ہیں تو ہمارے کڈنی افیکٹ ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیس لائن لازمی کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارے کون سے سسٹم میں پرابلم ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہم وہ سسٹم کو دور کر لیں تاکہ ہماری صحت جلد از جلد کامیاب ہو جائے, صحت بخش ہو جائے. اس وجہ سے چاہیے کہ ہم اپنے بلڈ ٹیسٹ لازمی کروائیں. اس کے بعد اس کی پروینشن یعنی اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. خدا نہ خواستہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر ہمیں لیکوڈ یعنی نارمل سلائن کی ڈرپ وغیرہ اور پیناڈول ساتھ لیتے رہیں تاکہ ہمارے جسم میں جو فلوئڈ کی کمی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور ہم جلد صحت یاب ہو سکیں. اس طرح یہ چند چیزیں کر کے ہم اپنے آپ کو اس موجود مرض سے نجات دلا سکتے ہیں. اب میں اجازت چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. خدا